اور حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں. لہذا کوئی بات علم کی روشنی میں مانی جائے، یعنی علم نام ہے ایسی چیز کا جس پر دلیل قائم ہو. یہ بات ثابت ہے. آگے بڑھیں. علم رہتا کہاں ہے؟ پتہ لگانا کدھر رہتا ہے جاننا چاہیے نا. اس سلسلے میں چاروں اماموں میں دو امام ایک طرف ہیں اور دو امام ایک طرف ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک ایک طرف ہیں، یعنی شوافع اور موالک ایک طرف ہیں، اور حنابلہ یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے فالوورز، اور اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز، یعنی حنابلہ اور احناف ایک طرف ہیں اور شوافع اور موالک ایک طرف ہیں. شوافع اور موالک کیا کہتے ہیں کہ علم کا محل دل ہے، علم دل میں رہتا ہے. اب پوچھا جائے علم کہاں رہتا ہے؟ ویٹ ڈز ہی لیو، یا اسی طرح رہتا کا مقام کیا ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا محل، علم کا مقام، علم کا مکان دل ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، دیکھو دلیل دے رہے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. گویا فقہ اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا ہے. فقہ کا تعلق اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا. لہذا ان کا یہ موقف ہے شوافع اور موالک کا کہ علم دل میں رہتا ہے، علم کا مقام دل ہے. حنابلہ اور احناف عقلی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم دماغ میں رہتا ہے، عقل میں رہتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے سر پر زور سے ڈنڈا مار دیا جائے تو اس کا علم گڑبڑ ہو جاتا ہے یا ختم ہی ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا محل عقل ہے، علم عقل میں رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اقوال کے درمیان تطبیق دی جا سکتی ہے، دونوں صحیح ہیں. کیسے؟ فرض کرو کہ ایک آب گیر ہے، آب گیر تالاب، پونڈ یا اسی طریقے سے ڈیم ہے، بند ہے، وہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے. ڈیم سے پانی چل کر کے خزان میں آ جاتا ہے، تاکہ آبگیر سے چلا، ڈیم سے چلا، تالاب سے چلا اور ہمارے خزان میں جمع ہو گیا. تو یہ آبگیر، یہ تالاب، یہ سمندر دل ہے، اور اس سے نکلنے والا پانی یہ علم ہے، اور جو ہمارے خزان میں جمع ہو کر کے پورے شہر میں سپلائیڈ ہوتا ہے یہ ہے عقل. تو دل سے علم نکلتا ہے اور عقل میں جمع ہو جاتا ہے. میں نے یہ تطبیق اس آیت کریمہ کی روشنی میں دی ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. قلب اور عقل دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ یہاں کہا ہے، اور لہم قلوب لا یفقہون بہا وہاں قلب اور فکر کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. اس طرح دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے اور دونوں مواقف کے اندر صرف نزاع لفظی رہ جاتا ہے. یہی ایک بات اور بتا دوں، عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے یہ بھی جان لیں. سرے راہ برسبیل تذکرہ جان لیں کہ یہ پورا جسم انسانی ایک مملکت کی طرح ہے، اور عقل اس مملکت کی بادشاہ ہے. بدن انسانی ایک مملکت، عقل اس میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اعضاء و جوارح درجہ بدرجہ آیان سلطنت اور وزرائے مملکت ہیں، اور معدہ یہ سرمایہ دار ہے، کساد بازاری کرنے والے، اور نفس اس حکومت کا باغی ہے. ثابت یہ ہوا کہ اسلام آتنکواد کا سب سے بڑا مخالف ہے، سب سے پہلا مخالف قرآن ہے. باغی کی مثال نفس کی ہے. اسی وجہ سے 13ویں پارے کا آغاز ہی آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کا کام ہی بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینا ہے. یہ باغی ہے حکومت کا. یہ ہے عقل اور نفس کے درمیان فرق.
ایک ہے علم، ایک ہے معرفت اور ایک ہے ایمان۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو۔ ایک بات بولوں، ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دلیل اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ ایک ہی آیت کے اندر معرفت اور علم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یعنی یہ یہودی، یہ شیاطین، یہ زمین کے بوجھ یہودی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اس کو یعنی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بتائیے لاکھوں میں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں، پہچان لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے کہ یہ یہودی جن کو ہم نے کتاب دی، تورات کے حامل ہیں، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، میرے نبی کی معرفت اس طرح ان کو ہے جیسا کہ اپنے بیٹوں کی انہیں معرفت ہے۔ یہ جاننے کے باوجود وہ ایمان لائے، معرفت ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ نبی کو پہچان رہے ہیں، نبی کی معرفت ہے مگر نبی پر ایمان نہیں ہے۔ لہذا بات ثابت ہوئی کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو۔ اگلا ٹکڑا وَإِنَّ فَرِيقًا